بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت المقدس کی فتح کے حوالہ سے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو کاوش فرمائی اور آپ کے دور مبارک کے اندر بیت المقدس فتح ہوا، اس کے حوالہ سے وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو سپہ سالار بنایا تو آپ کی قیادت کے اندر سن 16 ہجری میں جنگ یرموک ہوئی، اور یرموک کو بڑی سخت لڑائی کے بعد جب فتح کیا گیا اور پورا شام مدینہ کی ریاست میں شامل ہو گیا، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ کے اندر قاصد بھیجا اور مشورہ طلب کیا کہ اب ہم ساریہ کو فتح کریں یا بیت المقدس کو۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پیارے غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صحابہ کرام کو مشاورت کے لیے جمع فرمایا، اور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ ساریہ سے پہلے بیت المقدس کو فتح کرنا چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 35,000 مسلمان مجاہدین ان کو بیت المقدس کی فتح کے لیے روانہ کیا۔ تو انہوں نے جا کر جب اس شہر کا محاصرہ کیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی صدائیں بلند کیں، تو وہاں کے جو عیسائی لوگ تھے ان پر بہت ہی روب اور دبدبہ پیدا ہو گیا۔ تو حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح آپ بھی تشریف لے گئے۔ 4 ماہ آپ نے وہاں کا محاصرہ کیے رکھا۔ تو وہاں کا ایک پادری وہ کہتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے، جب مسلمانوں کی آمد کو اس کو پتہ چلا کہ کون آدمی ہے جس کے ہاتھ پر بیت المقدس فتح ہوگا، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، تو مجھے ذرا دیکھنے دو، اگر تو وہی ہے تو پھر ہم اسے جنگ نہیں کرتے بلکہ بیت المقدس اس کے حوالہ کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی اور ہے تو پھر اس کے ساتھ جنگ کریں گے۔ تو جب اس نے دیکھا تو سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے، اس نے کہا کہ یہ وہ آدمی نہیں ہے، لہذا تم بہادری سے لڑو اور اپنے شہر کی حفاظت کرو۔ تو عیسائی لڑتے رہے حتیٰ کہ 4 ماہ ہو چکے محاصرے کو، اور مسلمان پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، سخت سردی کے اندر بھی جذبے کا اظہار کیا۔ تو جب یہ معاملات ہوئے 4 ماہ کے طویل محاصرے کے بعد دوبارہ عیسائی جب تنگ پڑ گئے تو انہوں نے دوبارہ پادری کو بھیجا کہ جا کے دیکھو کہ مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے، کیا وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ تو جب اس نے قلعہ کی دیوار پر وہ چڑھا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھا تو آپ سے اس نے گفتگو کی، اور فتوح شام کے اندر یہ واقعات موجود ہیں اور وہ باتیں انتہائی اہم ہیں جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ گزشتہ کتابوں کے اندر بھی رب تعالیٰ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی اس جان نثار کے واقعات کو، آپ کی بہادری کو ذکر کیا ہے۔ تو جب وہ آیا اور اس نے آپ سے گفتگو کی اور کہنے لگا انکم لو اقمتم علینا 20 سنتا ما فتحتموها ابدا، کہتا ہے کہ اگر تم 20 سال بھی ہم سے لڑتے رہو تو فتح نہیں کر سکو گے۔ کیوں، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جس آدمی کے ہاتھ پر یہ بیت المقدس فتح ہوگی، ہم اس کی صفات کو جانتے ہیں، اس کے اوصاف کو جانتے ہیں، ہم نے اپنی کتابوں کے اندر اس کے بارے میں پڑھ رکھا ہے، اور تمہارے اندر وہ اوصاف، وہ صفات نہیں پائی جاتی۔ تو جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ نے کہا کہ ہمیں بتلاؤ کہ وہ کیسی صفات ہیں، کس آدمی کے بارے میں تم جانتے ہو۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے انہو یفتح هذه البلدۃ صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اسمہ عمر یعرف بالفاروق وهو رجل شدید لا تأخذه فی اللہ لومۃ لائم۔ وہ کہتا ہے کہ جس کے ہاتھ پر بیت المقدس نے فتح ہونا ہے، جس کے بارے میں ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے، جس کی صفات کو ہم جانتے ہیں کہ وہ کس شان کا مالک ہوگا، وہ کون ہوگا، تو کہتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوگا، نام اس کا عمر ہوگا اور لقب اس کا فاروق ہوگا، اور دینی اعتبار سے دینی معاملات کے اندر دینی احکام کو نافذ کرنے کے اندر بڑا سخت ہوگا، احکام کو نافذ کرنے کے اندر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اس کو پیچھے نہیں ہٹائے گی۔ یہ ہم نے اپنی کتابوں کے اندر اس کے اوصاف جو ہیں وہ پڑھے ہیں۔ تو جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس عیسائی پادری سے یہ سنا کہ آقا کریم کا غلام اور نام عمر ہوگا اور لقب فاروق ہوگا، اس وقت آپ نے بلند آواز کے ساتھ اور مسکرا کر خوشی کے ساتھ یہ نعرہ لگایا، فتحنا البلد ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم ہے ہم نے اس کو فتح کر لیا ہے۔ کیونکہ اب جس عمر کی تم بات کر رہے ہو، جو آقا کریم کا غلام بھی ہے، صحابی بھی ہے، فرمایا اسی کی خلافت کے اندر ہم لڑنے آئے ہیں، وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، تمام مسلمانوں نے اس کی بیعت، انہوں نے کہا کہ اب اس کو بلاؤ۔ تو جب آپ نے قاصد کو روانہ کیا اور یہ سارا معاملہ لکھ کے بھیجا، تو قاصد جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پیارے غلام کے پاس پہنچا اور وہ خط لے کے گیا جس کے اندر یہ ساری باتیں تحریر تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ نے مشورہ کیا تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ آپ جائیں، آپ کے جانے کے ساتھ بیت المقدس فتح ہوگا اور مسلمانوں کی عزت حاصل ہوگی، اور رب تعالیٰ آپ کو ہر قدم کے بدلے نیکی عطا فرمائے گا۔ تو فرماتے ہیں جب آپ چلے تو آپ نے اپنی ذاتی اونٹنی لی اور کچھ زیادہ راہ لیا، جب اس کے اوپر سوار ہو کے آپ جاتے ہیں، تو جب آپ شام پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مجاہدین کی قیادت کرتے ہوئے آپ کا استقبال کیا۔ تو نماز فجر کا وقت ہو چکا تھا، آپ نے امامت کرائی اور نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر معاملات پر گفتگو ہوئی۔ تو چونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے وصال کے بعد شام جا کر اقامت پذیر ہو گئے تھے، وہ بھی تشریف لے کے آئے، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان آپ کی خواہش پر آپ سے عرض کی گئی تو آپ نے ظہر کی اذان پڑھی۔ تو جب آپ نے اذان پڑھی تو صحابہ اکرام پر وہ رقت طاری ہوگی جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دور مبارک میں ہوتی تھی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پیارے جانشین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد پھر آپ قلعہ کی طرف تشریف لے کے گئے۔ آپ نے ابھی بھی وہی لباس پہنا ہوا تھا جس پر 14 پیوند لگے ہوئے ہیں، آپ کی سواری بھی وہ ذاتی تھی۔ تو آپ کی بارگاہ میں مجاہدین نے عرض کی کہ آپ بیت المقدس کے اندر جا رہے ہیں، فاتح انداز میں جائیں، اچھا گھوڑا لے، اچھا لباس پہنے۔ تو آپ نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور رومی گھوڑے پر سوار ہوئے، سفید لباس پہنا، لیکن جب تھوڑے سے آگے گئے تو روکا اور کہا کہ میں تمہارا یہ گھوڑا اور یہ لباس نہیں پہن سکتا، یہ وہ بڑے لوگ ہیں، ان کی بڑی باتیں ہیں۔ تو آپ نے اس گھوڑے کو بھی ان کے سپرد کر دیا، لباس بھی اتار دیا اور وہی اپنا لباس پہنا، اپنی سواری لی، وہاں سے آپ روانہ ہوئے۔ تو جب بیت المقدس کے اندر پہنچ اعلان ہوا کہ امیر المؤمنین آپ آ چکے ہیں، تو وہ راہب جس نے پہلے کہا تھا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، وہ آپ کو دیکھنے کے لیے دوبارہ آیا۔ تو جب اس نے آپ کو دیکھا، آپ کی صفات کا دوبارہ اس نے تذکرہ کیا، تو اس نے پھر بلند آواز کے ساتھ یہ جملے کہے، اور اس نے کہا ھذا واللہ الذی نجد صفته ونعته فی کتبنا ومن یکون فتح بلادنا علی یدیہ بلا محالہ۔ تو اس کی زبان سے یہ کلمے نکل گئے کہ وہ آدمی جس کی صفات، جس کے اوصاف ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے، یہ وہی ہے، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام وہی ہے جس کے ہاتھ پر بیت المقدس نے فتح ہونا ہے۔ پھر اس نے اپنے تمام لوگوں کو متوجہ کیا اور کہا کہ اترو اور جا کے اس سے اپنے لیے امان کو طلب کرو۔ تو پھر وہ اترے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے بیت المقدس کے دروازے ان کو کھول دیا، اور آپ اسی دروازے سے بیت المقدس میں داخل ہوئے جس دروازے سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ شب معراج وہاں پر داخل ہوئے اور انبیاء کے اپنی امامت کروائی۔ تو اس انداز سے رب تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شان اور مقام عطا فرمایا۔ آپ کے پیارے زمانے کے اندر رب تعالیٰ نے آپ کو شان عطا فرمائی کہ آپ نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پیارے غلاموں کی
شان کو سمجھنے اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔